السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل AI آن لائن پر۔ آج میں پھر سے حاضر ہوں ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ اس سیشن کا پارٹ 15 ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو پارٹ 1 to پارٹ 14 تک کی ویڈیو میں VVI آبجیکٹیو کوشچن بتا چکا ہوں۔ امید ہے آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے۔ اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا ہے تو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، نظم بجلی کا کھمبا کے علاوہ ندا فاضلی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو ندا فاضلی کا آپ کے نصاب میں کل ملا کر 2 نظم ہیں، ایک ہے نظم بہت آسان تھی پہلے اور ایک ہے بجلی کا کھمبا۔ اس لیے اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نظم بہت آسان تھی پہلے، کیونکہ بجلی کا کھمبا تو دیا ہی گیا ہے کوشچن میں۔ تو صحیح جواب کیا ہو گیا؟ آپشن ڈی۔ مناظر قدرت یا مناظر فطرت کے مصنف کون ہے؟ چک بست ہے۔ اسی طرح انڈیا گیٹ کے مصنف کون ہے؟ تو جگن ناتھ آزاد ہے۔ اسی طرح کھڑا ڈینر کے مصنف کون ہے؟ تو وہ سید محمد جعفری ہے، جو ایک ظریفانہ نظم ہے۔ آگے ہے آریہ بھٹ کی سنہ پیدائش کیا ہے؟ 1875، 1876، 476 یا پھر 576؟ جی ہاں، تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ 476 سن عیسوی۔ نذیر احمد نے دلی کے کس کالج میں داخلہ لیا؟ نذیر احمد کیا ہے؟ تو اردو کے پہلے ناول نگار ہے۔ ان کا اردو کا پہلا ناول کا کیا نام ہے؟ تو مرات العروس ہے۔ مرات العروس کے علاوہ ایک اور ناول ہے ان کا کیا نام ہے؟ تو وہ ہے توبۃ النصوح۔ اسی طرح روایت صادقہ، یہ سب بھی ہے۔ تو نذیر احمد نے دلی کے کس کالج میں داخلہ لیا تھا؟ تو دہلی کالج میں۔ توبۃ النصوح کب منظر عام پر آیا؟ تو 1877 عیسوی میں۔ نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ VVI کوشچن ہے، تو عکس ہے۔ ان کتابوں میں سے سر سید کی تخلیق کون سی ہے؟ تو آثار السنادید۔ آگے دیکھیے، ڈاکٹر عبد المغنی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ گھر پر ہی ہوئی تھی۔ بدھ مذہب میں نروان کا کیا تصور ہے؟ VVI کوشچن، تو خدا کا عرفان بدھ مذہب میں نروان کا تصور ہے۔ ذیل میں لطف الرحمن کی کتاب کون ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نقد نگاہ جو ہے وہ لطف الرحمن کی کتاب ہے۔ لطف الرحمن کا آبائی وطن کہاں ہے؟ تو ریوڑا جو ہے وہ دربھنگہ میں پڑتا ہے، وہی ہے۔ آریہ سدھانت اور ستر نام کی کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، شروعات ہی آریہ سے ہو رہا ہے، تو اس کا جو صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ آریہ بھٹ۔ لطف الرحمن کہاں تک تعلیم حاصل کی تھی؟ تو انہوں نے PhD تک تعلیم حاصل کی تھی۔ سر سید کی والدہ کا کیا نام تھا؟ زیب النساء، بدر النساء، عزیز النساء یا پھر زہرہ بیگم؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سر سید احمد خان کے والدہ کا نام جو ہے وہ عزیز النساء بیگم ہے۔ غالب کی بیگم کا کیا نام تھا؟ جی ہاں، یہ بھی VVI کوشچن ہے، تو امراؤ بیگم۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام کون اخبار جاری کیا گیا؟ تو آپ کو معلوم ہوگا دارالسلطنت۔ مکتوب شہباز میں بشرا کون تھی؟ تو مکتوب شہباز میں بشرا جو ہے وہ کون تھی؟ بیٹی تھی، ہے نا۔ آگے دیکھیے، آگے ہے راجندر سنگھ بیدی کیا تھے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کا آپ کے نصاب میں بھی پڑھنا ہے، یعنی کلاس 10 میں بھی اور کلاس 12 میں بھی پڑھنا ہے۔ تو آپ اگر اس کے بعد کلاس 12 کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں آپ اچھے سے پڑھ لیں، تاکہ آپ کا ریویژن باقی رہے اور کلاس 12 میں کسی طرح کا کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو راجندر سنگھ بیدی کیا تھے یہ پوچھا جا رہا ہے، شاعر، نقاد، افسانہ نگار یا پھر صحافی؟ تو راجندر سنگھ بیدی جو تھے وہ کیا تھے؟ افسانہ نگار تھے۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ پاکستان میں لاہور میں ہوئی تھی۔ حمد میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ تو کس کے لیے آیا ہے؟ خدا کے لیے آیا ہے۔ باب فیض سے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ جی ہاں، باب فیض سے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ خدا کے رزق ملتا ہے، رحمت ملتا ہے، مہربانی یا پھر بزرگی؟ تو باب فیض سے دونوں جہاں کو جو ہے وہ رزق ملتا ہے۔ اور یہ کوشچن کہاں سے لیا گیا ہے؟ تو سب سے فرسٹ چپٹر جو ہے آپ کے نصاب میں درخشاں حصہ 2 میں حمد خدائے عز و جل،
جس کے مصنف کون ہیں؟ شبنم کمالی، وہیں سے یہ کوشچن لیا گیا ہے۔ تو باب فیض سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے۔ آگے ہیں شبنم کمالی اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کن کاموں میں گزارا؟ سیاست، تجارت، وعظ و تبلیغ یا پھر کاشتکاری۔ تو شبنم کمالی جو ہے وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ وعظ و تبلیغ میں گزارا، اس لیے اس کا صحیح جواب آپشن ڈی۔ تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 20 VVI آبجیکٹیو کوشچن بتایا ہوں جو آپ کے ایگزام کے لیے کافی اہم ہے۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ